الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، نماز ایک ایسا نسخہ ہے اور علماء نے اس کی خصوصیات کے اندر یہ بات نقل فرمائی ہے کہ نماز کے ذریعے سے انسان کے اخلاق کی بھی تربیت ہوتی ہے اور نماز کے ذریعے سے انسان کی انفرادی یعنی پرسنلی اصلاح بھی ہوتی ہے. اسی لیے رب کائنات نے اس آیت کریمہ میں فرمایا: اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو بذریعہ وحی آپ پر نازل کی گئی ہے. اتل ما اوحی الیک من الکتاب. اور پھر رب کائنات نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا: وَأَقِمِ الصَّلَاةَ. نماز کو قائم کیجئے. کیا فائدہ ہوگا؟ تو کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. یہ نماز ایک ایسی چیز ہے، ایسا نسخہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان بے حیائی والے کاموں سے اور ناشائستہ کاموں سے نماز اس کو روک دے گی. سمجھ میں آئی بات؟ اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ نماز کو اس کے آداب کے ساتھ پڑھی جائے، سنتوں کا خیال رکھ کر پڑھی جائے، آداب کی رعایت کر کر پڑھی جائے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے پڑھی ہے انسان بھی نماز کو اسی طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرے تو انشاءاللہ ضرور یہ فائدہ نظر آئے گا. سمجھ میں آئی بات؟ ضرور یہ فائدہ نظر آئے گا. اسی لیے فرمایا: اقیم الصلاۃ. نماز قائم کرو. قائم کرنے کا ایک مطلب، ظاہری مطلب تو یہ سیدھا کرو، لیکن اس کا حقیقی مطلب یہی ہے جو میں نے ابھی بیان فرمایا کہ اس کو رعایت سارے آداب کے ساتھ ادا کی جائے. کیا فائدہ ہوگا؟ جب آپ اپنی نماز کو سنت کے مطابق بنا لو گے تو رفتہ رفتہ تمہارے اندر سے گناہ چھٹتے جائیں گے. آہستہ آہستہ گناہ کو چھوڑنے والے تم بن جاؤ گے. اور یہ بات صاف ہے کہ نماز ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہوتا ہے. اور یہ صاف بات ہے کہ جس کا تعلق اللہ سے ہو گیا اور جو اللہ کے قریب ہو گیا پھر اس کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو گیا. گناہوں سے بچنا کیا ہو گیا بھائی؟ آسان ہو گیا. نماز اللہ سے تعلق کو قائم کرتی ہے. اسی لیے آقا مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے جو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اندر نقل فرمایا ہے کہ جو آدمی بے حیائی اور بری باتوں سے نہیں روک رہا ہے، یعنی اس کی نماز اس کو اس سے نہیں روک رہی ہے، تو فلا صلاۃ لہ، اس کی نماز کچھ بھی نہیں ہے.
آج ہم نماز کے پنجگانہ پابند ہے، نماز پابندی سے پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری زندگیوں سے بدعمالیاں، گناہ، بے حیائی یہ نہیں نکل رہی ہے، اس میں بھی ہم مبتلا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس سے صاف یہ پتہ چلتا ہے کہ میری اور آپ کی نماز کے اندر نقص اور کمی ہے، نقص اور کمی ہے۔ اگر یہ نماز کے اندر سے اس نقص اور کمی کو ہٹا دیا جائے تو انشاءاللہ ضرور بضرور ہمارا تعلق اللہ سے قائم ہو کر گناہوں سے بچنے والے بن جائیں گے۔ آپ نے سنی ہوگی ایک روایت، مشہور اور معروف روایت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات نقل کی گئی کہ یہ آدمی تہجد کی نماز پڑھتا ہے لیکن صبح ہوتے ہی چوری کرتا ہے، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نماز اس کو اس چوری سے روک دے گی۔ چند ہی دنوں کے بعد اس آدمی نے چوری سے توبہ کر لی، پتا چلا نماز میں وہ تاثیر موجود ہے۔ اسی لیے آج میری اور آپ کی نماز ہمیں گناہوں سے نہیں روک رہی ہے، بے حیائی والوں کاموں سے نہیں روک رہی ہے، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ میں اور آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ صرف نماز کو نماز سمجھ کر نہیں پڑھ رہے ہیں، ایک بوجھ سمجھ کر پڑھ رہے ہیں۔ ورنہ اگر جو نماز سنت کے مطابق پڑھی جائے گی، ان نمازوں میں اللہ تبارک و تعالی انوارات اور برکات نصیب فرماتے ہیں، اور ذرا سی محنت کر لی جائے اور ذرا سی کوشش کر لی جائے تو نہ وقت زیادہ خرچ ہوتا ہے نہ محنت زیادہ ہوتی ہے، آدمی کی نماز ثوابوں سے بھرپور اور برکتوں اور انوارات والی بن جایا کرتی۔ مثلا میں آپ کو کہوں کہ میں نے نماز کے لیے ان دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، یہ میرا اٹھانا ہوا، اور میں نے اٹھایا اس طریقے سے بھی اٹھایا، دونوں میں وقت اتنا ہی خرچ ہوا، دونوں میں مجھے محنت اتنی ہی ہوئی ہے، کچھ فرق پڑا نہیں ہے، لیکن اس طریقے سے میرا اٹھانا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوا، تو میرے اس اٹھانے پر جو اجر و ثواب مجھے ملے گا وہ اس طریقے سے اٹھانے پر نہیں ملے گا۔ جو میرے اس ارکان کے ادا کر، اس رکن کے ادا، اس عمل کو ادا کرنے میں اللہ نے صرف اس کرنے میں جو برکتیں اتاری اور جو انوارات میرے دل پر میسر ہوئے، وہ انوارات و برکت اس طریقے سے ادا کرنے میں نہیں ہو سکتے، کیونکہ محمد رسول اللہ کے طریقے کے خلاف ہے۔ ایک آدمی ہے جو نماز پڑھ رہا ہے، آنکھیں بند کر کر نماز پڑھ رہا ہے، اور ایک آدمی ہے نماز پڑھ رہا ہے لیکن آنکھیں کھلی رکھ کر نماز پڑھ رہا ہے۔ پتا چلا آنکھیں کھلی رکھ کر نماز پڑھنا یہ محمد رسول اللہ کا طریقہ ہے، یہ سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے محبوب آنکھیں بند کر کر نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، آنکھیں کیسی رہتی تھی بھائی؟ لیکن ایک آدمی ہے، ایک شخص ہے کہ جو آنکھیں بند کر کر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو نماز میں توجہ نصیب ہوتی ہے، نماز میں خضوع پیدا ہو جایا کرتا ہے، تو فقہا نے اجازت ضرور دی ہے، اجازت جائز ہے، نماز ہو جائے گی، لیکن افضل طریقہ یہی ہے کہ آدمی آنکھوں کو کھلی رکھ کر نماز کو ادا کرے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ چاہے تمہارا خضوع کم تمہیں نصیب ہو، تمہاری دلی توجہ نماز کے اندر تمہیں کم میسر ہو، لیکن تم آنکھیں کھلی رکھو گے تو یہ محمد رسول اللہ کے طریقے پر چلنے والے ہو، اور جو میرے محبوب کے طریقے پر چلتا ہے تو اللہ اس عمل پر چاہے خضوع کم ہو اجر و ثواب بڑھا دیا کرتے ہیں، انوارات اور برکات نصیب ہو جایا کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ والے فرماتے ہیں خضوع کم میسر ہو لیکن طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ چھوڑو۔ آپ نے سنا ہوگا، یہ واقعہ مشہور ہے، کئی مقرروں سے بھی سنا ہوگا، شیخ الہند رحمت اللہ علیہ وتر کے بعد کی 2 رکعتیں بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے،
ہم تو پڑھتے ہی نہیں بھائی، ہم تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، بس سنت اور وتر پڑھ کر چھو، ہے نا. لیکن شیخ الہند رحمت اللہ علیہ وتر کے بعد کی 2 رکعتیں بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے. اور یہ اصول اور ضابطہ ہے فقہا کا، اگر کوئی آدمی کھڑا ہو کر پڑھے تو اس کو مکمل ثواب ملتا ہے، اور نفل نماز اگر آدمی بیٹھ کر پڑھتا ہے تو اس کو آدھا ثواب ملتا ہے. تو کسی نے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، 2 سوال کیا آپ سے. پہلا سوال تو یہ کیا کہ حضرت ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ آپ وتر کے بعد کی 2 رکعت بیٹھ کر کیوں پڑھتے ہو. ہم پڑھتے ہیں نا، ہم بھی پڑھتے ہیں کبھی کبھی، لیکن کب پڑھتے ہیں پتہ ہے؟ رمضان میں. کب پڑھتے ہیں؟ رمضان میں پڑھ لیتے ہیں وتر کے بعد. لیکن ہم وہ وتر کے بعد بھی جو 2 رکعت بیٹھ کر پڑھتے ہیں وہ اس بنا پر پڑھتے ہیں کہ 20 رکعت کھڑے کھڑے پڑھی ہے، وتر بھی کھڑے کھڑے پڑھی ہے، تھک گئے ہیں اس لیے بیٹھ کر پڑھ لی. میری اور آپ کی نیت کے اندر کیا آ گیا؟ خلل آ گیا. لیکن آدمی وہی بیٹھ کر پڑھے، لیکن دل میں صرف ارادہ کر لے کہ میں بیٹھ کر 2 رکعت نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میں محمد رسول اللہ کی سنت پر عمل کرنے کے لیے. بس کام تو وہی ہوا، کچھ ہوا تو نہیں، صرف دل میں ارادہ کر لیا، کام بن گیا آپ کا. تو شیخ الہند رحمت اللہ علیہ سے بھی یہی سوال ہوا کہ آپ بیٹھ کر نماز کیوں پڑھتے ہو؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، کثرت روایت سے پتہ یہ چلتا ہے، یعنی روایت کثرت سے ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے بعد کی 2 رکعت بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے، اس لیے میں نبی کی اتباع کے اندر بیٹھ کر پڑھتا ہوں. تو دوسرا سوال ہوا کہ حضرت اصول و ضابطہ تو یہ ہے کہ نفل کے وہ بیٹھ کر پڑھنے سے ثواب آدھا ہو جاتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو کہا کہ یہ قاعدہ اور اصول تو اللہ کے محبوب نے بھی بتایا ہے کہ نفل اگر بیٹھ کر پڑھی جائے تو آدھا ثواب، اور یہ قاعدہ اور اصول تو کس نے بتایا ہے؟ فقہا نے بھی بتایا ہے. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میری طبیعت جو محمد رسول اللہ کی اتباع میں لگتی ہے وہ کھڑے ہو کر پڑھنے میں نہیں لگتی، چاہے مجھے ثواب کم ملے لیکن میرے نبی کا طریقہ میں چھوڑنا نہیں چاہتا. تو یہ ہے اتباع سنت. تو میری اور آپ کی نماز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو جائے تو انشاءاللہ گناہوں سے بچنا کیا ہو جائے گا بھائی؟ آسان ہو جائے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ نماز میں بنیادی چیزیں 3 ہیں. کتنی ہیں؟ 3 ہیں. دل کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف متوجہ کرنا، اسی کا نام ہے خضوع، یہ بنیادی چیز ہے. دوسرا تو کہ نماز کے اندر زبان سے اللہ کا ذکر کرنا، یہ دوسرا کام. اور تیسرا تو کہ نماز کے اندر غایت درجہ، انتہائی درجہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کرنا. کتنی چیزیں ہوئی؟ 3 چیزیں. اسی لیے آپ ذرا نوٹ کریں، اور یہی نماز کی اصل حقیقت ہے. یہ 3 چیزیں ہیں نماز کی اصل حقیقت ہے. یہی تو وجہ ہے کہ جو بھی آدمی معذور ہوا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معذور آدمی کو سارے ارکان میں رخصت دے دی، لیکن اس 3 میں نہیں دی گئی. کھڑے نہیں ہو سکتے، چھوڑو، حالانکہ نماز کے ارکان میں سے چھوڑو، بیٹھ کر پڑھو. رکوع نہیں کر سکتے، چھوڑو، اشارے سے پڑھو. سجدہ نہیں کر سکتے، چھوڑو، حالانکہ بہت ہی اونچا مقام ہے سجدے کا، لیکن نہیں کر سکتے، چھوڑو، اشارے سے کر دو. یہاں تک کہ تم بیٹھ بھی نہیں سکتے تو لیٹ کر پڑھو. کیا کر کے پڑھو؟ لیٹ کر پڑھو. سارے ارکان چھڑوا دیے، لیکن اگر تم سوتے سوتے بھی نماز پڑھ رہے ہو تو یہ 3 چیزیں تمہاری چھوٹنی نہیں چاہیے. کون سی 3 چیزیں ہیں بھائی؟ کون سی 3 چیزیں؟ فرمایا تمہارا دل اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. اسی کا نام کیا ہے؟ خضوع ہے. اسی کا نام کیا ہے بھائی؟ خضوع ہے. فرمایا تمہاری زبان پر ذکر ہو، اور ذکر سورہ فاتحہ سے بڑھ کر کوئی اور ذکر نہیں.
اور تعظیم ہو. تعظیم کس کی ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اور تعظیم کے 3 طریقے ہیں. کتنے طریقے ہیں؟ کوئی آدمی آیا, آپ نے اس کی تعظیم کی تو تعظیم میں آپ بہت تو کھڑے ہو جائیں گے. یہ تعظیم کا پہلا طریقہ ہے. اگر آپ کو اور زیادہ عقیدت آ گئی تو آپ اس کے سامنے جھک جائیں گے, اور اگر آپ کو اور زیادہ عقیدت آ گئی تو آپ اس کے پیروں کے اندر پڑ جائیں گے. یہ تعظیم کے کتنے طریقے ہیں؟ 3 طریقے ہیں. تو نماز میں ان تینوں طریقوں کو لے لیا گیا, کسی بھی طریقے کو چھوڑا نہیں. نماز میں قیام کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کا ادنا درجہ ادا کر دیا گیا, اور جب ادنا درجہ پر آدمی آیا تو نماز کا دوسرا درجہ جھک کر بتایا اور رکوع کروایا. دودھ تھا کہ تعظیم کا آخری درجہ انسان کو حاصل ہو جائے تو سجدے میں گروا دیا. کہاں گروا دیا بھائی؟ سجدے میں. مقصد سجدہ تھا, لیکن قیام اور رکوع تو یہ اس کی راہیں تھی, راستہ تھا. کیا تھا بھائی؟ یہ راستہ تھا. مقصد سجدہ تھا. اسی مقصد کے ہونے کے بنا پر سجدے 2 کروائے. کتنے کروائے؟ 2 کروائے, تاکہ انسان اپنی عاجزی کو اور اللہ کی تعظیم کو انتہائی درجے میں بجانے والا بن جائے. لیکن ہائے افسوس, میرا اور آپ کا سجدہ بھی اس قابل نہیں ہے. سجدے میں گئے اٹھے, پتا ہی نہیں, کچھ پتا ہی نہیں. سجدے کی ایک تسبیح تو جاتے وقت پڑھ لیتے ہیں, اور تسبیح کی تیسری تسبیح یعنی ایک تسبیح تو اٹھتے وقت پڑھ لیتے ہیں. مشکل سے ایک تسبیح سجدے میں ہم پڑھتے ہیں. یہ میرا اور آپ کا سجدہ ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو شاعر شعر پڑھتا ہے نا, تو اس کا کوئی جو مشہور شعر ہوتا ہے, اور جس شعر میں اس کو لذت آتی ہے اس کو 2 مرتبہ پڑھتا ہے. اور جو اس آدمی کو کھانا جو بھا جاتا ہے, اچھا لگتا ہے, تو بار بار وہ کھانا کھاتا ہے. تو جس آدمی کو سجدے میں لذت آ جائے نا, تو سجدہ بھی اسی طریقے سے ادا کرے گا. اس لیے سجدے کتنے رکھے بھائی؟ 2 سجدے رکھے. اسی لیے آقا مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بنیادی 3 چیزیں تھی. دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے تو اس کے تعین کے لیے, یعنی اس کو متعین کرنے کے لیے نماز میں یہ 2 چیزیں رکھی. کون کون سی 2 چیزیں؟ استقبال قبلہ, قبلے کی طرف رخ کرو, اور تکبیر تحریمہ, یہ 2 چیزیں رکھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو قبلے کی طرف کیوں منہ کروایا گیا؟ اس کی کئی حکمتیں لکھی ہے. ایک حکمت تو یہ لکھی ہے کہ اللہ کی ذات ماورا ہے, جہاد سے پاک ہے, ہر جگہ پر ہے. یہاں بھی اللہ, یہاں بھی اللہ, وہاں بھی اللہ, سب میں اللہ اللہ ہی ہے. اس کے لیے کوئی جہت متعین نہیں, کوئی جہت متعین نہیں. جب اس کے لیے کوئی جہت متعین نہیں ہے, ہر طرح ہر جگہ پر اللہ ہی اللہ ہے, تو اس کے طرف توجہ پانے کے لیے, اس کی طرف توجہ کرنے کے لیے اس سے بڑا سبب کوئی ہو نہیں سکتا کہ اس کے گھر کی طرف رخ کر لیا جائے. اور بیت اللہ کیا ہے بھائی؟ اس کے گھر. تو آدمی اس کی طرف رخ کرتا ہے نا, تو اس کو کچھ سکون میسر ہوتا ہے کہ میرا رخ کس کی طرف ہو گیا؟ اللہ تبارک و تعالی. اسی لیے آپ ذرا دیکھ کتنی فضیلت ہے. ابو داؤد شریف کی روایت ہے, عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اس آدمی نے تحیت الوضو, وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل اس طریقے سے پڑھی کہ اس کا چہرہ اور اس کا دل ان کی طرف متوجہ تھا, اللہ کی طرف متوجہ تھا, تو اس آدمی پر جنت واجب ہو گئی, وہ جنت میں جائے گا. صرف 2 رکعت. لیکن یہ 2 رکعت کیسی ہو؟ دل بھی اللہ کی طرف ہو اور رخ بھی اللہ کی طرف ہو. استقبال قبلہ کی دوسری حکمت علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ آپ ذرا غور کریں کہ اس اللہ کا گھر ہے تو اس کی تعظیم ضروری ہے. اس کی تعظیم ہی کی وجہ سے تو استنجا کرتے وقت اس کی طرف منہ کرنے سے منع کیا, اس کی طرف پیٹھ کرنے سے منع کیا, تاکہ اس کی تعظیم ہے.
تو اسی کی تعظیم کو بجا لانے کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ اپنے چہرے کو نماز میں کس طرف کر لو بھائی. اور تیسری حکمت علماء نے یہ بیان فرمائی، ملت اسماعیلی ہے. ہم کون سی ملت ہے؟ ملت ابراہیم، ملت اسماعیل. دیگر دوسری ملتوں سے الگ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارا رخ کس طرف کروایا؟ بیت اللہ کی طرف. اسی لیے فرمایا جو آدمی نماز میں بیت اللہ کی طرف رخ کرتا ہے یہ اس کے مسلمان ہونے کی علامت گردانا، یہ اس کے مسلمان ہونے کی علامت. آپ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، آقا مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی ہماری طرح نماز پڑھے، ہمارے قبلے کی طرف رخ کرے اور ہمارا ذبیحہ کھاتا ہے، اس کی ذمہ داری اللہ اور اس کے رسول پر ہے. کس کی بھائی؟ اللہ. وہ شخص اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری میں آ گیا. اس لیے فرمایا کہ ایسے مسلمان کو مت ستاؤ، ایسے مسلمان کو مت ستاؤ. کتنی بڑی تعلیم ہے. آپ اندازہ لگائے قبلے 5 ہے. کتنے قبلے؟ صحیح ہے میں کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ قبلے کتنے ہیں کہ شک ہے آپ کو؟ قبلے 5 ہے. کتنے قبلے ہیں؟ ہاں، ایک تو امت محمدیہ کا قبلہ ہے بیت اللہ، ایک یہودیوں کا قبلہ ہے مسجد اقصی، بیت المقدس. سمجھ میں آئی؟ مسجد اقصی. ایک نصارہ کا قبلہ ہے مکانن شرقیہ، مشرق کی سمت. ایک فرشتوں کا قبلہ ہے بیت المعمور. اور ایک 5واں قبلہ ہے وجہ اللہ. کون سا قبلہ؟ وجہ اللہ. یہ قبلہ ہے ان لوگوں کا جو گم شدہ ہے، کہ جو ایسی جگہ پر ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ قبلہ کہاں ہے. تو کتنے یاد رہے گا یہ 5 قبلے؟ ہاں. اب ذرا اندازہ لگائی کہ 5 قبلے ہوئے. وجہ اللہ ان لوگوں کا قبلہ ہے کہ جو گم شدہ ہے، جنہیں پتہ نہیں ہے، مسافر ہے، سفر میں، جنگل میں ہے، سمندر میں ہے، قبلہ کس طرف ہے پتہ نہیں ہے. تو کہ ان کا قبلہ اللہ کا چہرہ. اور اللہ کا چہرہ کون سا؟ تو کہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. اسی لیے ایک اندھیری رات میں صحابہ نے تہجد کی نماز تحری کر کے پڑھی. تحری سمجھتے ہو؟ تحری کہتے ہیں اس بات کو کہ آدمی ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں اسے پتہ نہیں کہ قبلہ کس طرف ہے، تو وہ سوچے. سوچنے کا حکم دیا ہے شریعت نے کہ سوچے، غور کرے قبلہ کس طرف ہوگا. جب اس نے غور و فکر کر لیا اور اس کو ایک تھوڑا بہت بھی دل مائل ہو گیا کہ اس طرف قبلہ ہے، اس طرف رک کر نماز پڑھ لے. پھر اگر غلط بھی قبلہ ہوگا تو نماز اس کی ہو جائے گی. سمجھ میں؟ لیکن بغیر تحری کے، بغیر غور و فکر کے جیسے آئے ویسے پڑھ لی تو نہیں ہوگی. غلط ہو گیا تو نہیں ہوگی. سمجھ میں آئی بات؟ تو میں عرض کر رہا تھا صحابہ نے تہجد کی نماز تحری کر اندھیری رات کے اندر پڑھ لی. صبح ہوئی تو پتا چلا کہ ہم نے جہاں پر رک کیا تھا وہاں قبلہ تھا نہیں. آقا مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اللہ کے محبوب نے کیا ہی بہترین جواب دیا، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. تم جدھر بھی رک کر نماز پڑھتے ہو اس طرف اللہ کا چہرہ ہے، اس طرف اللہ کا چہرہ ہے. تو میں عرض کر رہا تھا یہ 5 قبلے ہوئے نا. کتنے قبلے ہوئے؟ 5 قبلے. بیت اللہ، مسجد اقصی، تیسرا بتاؤ مکان شرقیہ، بیت المعمور اور وجہ اللہ. فرمایا کہ ان 5 قبلوں کی طرف رک کر جو آدمی جو بھی عبادت کرتا ہے، امت محمد کا امتی 5 وقت کی نماز پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی ان 5 قبلوں کی طرف رک کرنے والوں کو جو اجر و ثواب عطا فرمائے گا وہ ان کو عطا فرمائے گا. وہ کن کو عطا فرمائے گا؟ اس لیے 5 وقت کی نمازیں آئی. کتنے وقت کی نماز آئی بھائی؟ 5 وقت کی. خیر وقت ہو چکا ہے تو میں عرض کر رہا تھا خضوع کو متعین کرنے کے لیے شریعت نے 2 چیزیں آئی، ایک استقبال قبلہ
اور دوسرا آیا تکبیر تحریمہ. اور یہ نماز کے جو ارکان ہیں نا، 7 ارکان ہے، تو یہ 7 ارکان میں سے بھی پہلا رکن کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ ہے نا، تکبیر تحریمہ. اور سنتیں جو شروع ہوتی ہے وہ قیام سے شروع ہوتی ہے، اور اسی کے اندر تکبیر تحریمہ بھی آ جاتی ہے. تو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اس پر کچھ کلام کروں گا. وقت ہو گیا، بات پر قبول کر لے، ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بھئی صفحے آپ لوگ کیا کریں بھئی، درست کر لیں. اس لیے میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ لوگ باہر آ کر بیٹھ جاتے ہیں یا گیٹ پر بیٹھ جاتے ہیں، اس سے بعد میں تکلیف ہوتی ہے. تو سنت شروع ہونے سے پہلے ہم صفوں کو پر کر لیا کریں تاکہ پیچھے سے آنے والوں کے لیے آسانی ہو جائے. سنت